نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا، وصوم رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ بتلائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے نبی اور رسول بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں فرض چیزوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی اور قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ آج آپ کو میں نماز کے فضائل کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر 3 ویڈیو بناؤں گی، ایک آج نماز کے فضائل کے بارے میں، پھر نماز کے پڑھنے والوں پر جو انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ملتے ہیں اس بارے میں، اور تیسرا جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو وعید جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ نماز کے بارے میں ویسے 3 قسم کے حضرات عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوسری وہ جماعت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، مطلب گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تیسری وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں اور جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں مگر بے پرواہی سے کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، مخلص ہو کے نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر نہیں جھکاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے کہا ہے سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت والے دن سب سے پہلے حساب لے گا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال اس نمازی کے لیے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ان کے گناہ اس طریقے سے صاف ہو گئے، اس طریقے سے زائل ہو جائیں گے، اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے جیسے دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم سے میل کچیل ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو یا تم پہ کوئی پریشانی ہو یا تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو، تم مسجد کی طرف بھاگو، یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، جیسے ہی تم نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور کرے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، یعنی کوئی سخت پریشانی ہوتی یا کوئی سخت کام ہوتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت نظر کہتے ہیں کہ ایک دن بہت سخت اندھیرا ہو گیا، یعنی آندھی آ گئی۔ میں دوڑا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ میں نے دریافت کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایسے کوئی واقعہ ہو جاتا، آندھی آ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے اور وہاں جا کے رکوع میں گر جاتے، اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک وہ پریشانی ان سے دور نہ ہو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان ایک بڑے مشہور صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے، وہ کمائی میں اور بھلائی میں گزارتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سکون میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر اور ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات
وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی کو اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے، یعنی گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، نہ ان کے لیے یہ رات وبال بنتی ہے اور نہ ان کے لیے یہ رات بھلائی بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق جل تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس میں سے اپنے لیے عہد کر لیا کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ، ان کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے گا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے 5 نمازیں تمہاری امت پہ، نبی کے وسلم کو کہا تمہاری امت پہ میں نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، جو ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا یعنی نمازوں کو پڑھے گا تو میں اپنے اوپر اس کے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے، یعنی میں نے اس کو ضمانت دے دی ہے کہ میرے ذمہ داری ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرنا، اور جو ان کو ترک کرے گا یعنی 5 نمازوں کو نہیں پڑھے گا تو ان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شان نے میری امت پر سب چیزوں میں پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت والے دن بھی سب چیزوں میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کرے گا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، نماز ہی فرق کرتی ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز بہت ساری بے حیائیوں سے انسان کو روکتی ہے، لہذا نماز کا اہتمام کیا کرو۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو نور سے منور کر دیتا ہے، اور جو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے فرائض کو ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے پہ رونق پیدا کر دیتا ہے۔ اور 5 وقت کا نماز پڑھنے والے کی اللہ رب العزت دعا کبھی رد نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو تمہیں میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یعنی میں تم پر وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تم پر جنت فرض کر دینی ہے۔ حافظ ابن قیم تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کو محافظ ہے، یعنی بیماریوں کا رفع کرنے میں نماز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو راحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے اور روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعامات کے محافظ ہے، عذاب الہی سے حفاظت کرتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے، رحمان کا قرب پیدا کر دیتی ہے، غرض کے روح اور بدن کی صحت کی حفاظت کرتی ہے، اس کا خاص دخل ہے ان دونوں چیزوں میں عجیب تاثیر پیدا کر دیتی ہے، تاثیر پیدا کرنے سے لذت پیدا کرتی ہے، نیز دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرتی ہے، دونوں جہان کے منافع پیدا کرنے میں اس نماز کی بہت زیادہ خصوصیت ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول